روزہ ایک اہم عبادت ہے جو کچھ مخصوص اصولوں کے تحت فرض کی گئی ہے۔ روزہ رکھنے کے دوران بعض اعمال ایسے ہیں جو روزہ توڑ دیتے ہیں اور بعض اعمال ایسے ہیں جو مکروہ کر دیتے ہیں مگر روزہ نہیں توڑتے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ہماری کون سی ایسے اعمال ہم جو کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کافی لوگوں کو یہ نہیں پتا کن چیزوں سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے روزے کو پوری ایمانداری سے پیش کریں گے تو ہمارا روزہ پوری ایمانداری سے اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگا اور ہمیں اس کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے روزے کو مکروہ کر دیں گے، توڑ دیں گے تو وہ ہمارا روزہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں قبول ہوگا اور ہمیں اس کا ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہیں دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان کی دو اقسام ہیں۔ وہ چیزیں جو کفار کے ساتھ روزہ توڑ دیتی ہیں، وہ چیزیں جو قضاء کے ساتھ روزہ توڑ دیتی ہیں۔ کفار کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ان افعال کا ارتکاب کرے، اسے نہ صرف قضاء کرنی ہوگی بلکہ کفار بھی ادا کرنا ہوگا، یعنی اسے کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا جو ہمارے اسلام میں ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کفارہ ادا کرنا ہے۔ مسلسل 60 روزے رکھنا، اگر طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، یہ کفارہ درجہ ذیل اعمال کی صورتوں میں واجب ہے۔ روزے کی حالت میں جماع یعنی ازواجی تعلق قائم کرنا، اگر کسی شخص نے رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانا یا پینا، اگر کوئی شخص بھوکا یا پیاس کی شدت کے بغیر آمادہ کھانے یا ارتکاب کرے تو روزہ فساد ہو جائے گا اور کفارہ لازمی ہوگا۔ وہ چیزیں جو قضاء کے ساتھ روزہ توڑ دیتی ہیں، یہ وہ اعمال ہے جو روزہ توڑ دیتے ہیں لیکن ان پر کفارہ لازمی نہیں آتا بلکہ صرف قضاء کرنی ہوتی ہے۔ بلا عرض کسی بھی قسم کا کھانا کھانا یا پینا، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، حالت روزے میں قے کرنا اور واپسی نگل لینا، اگر کسی نے جان بوجھ کر قے کی اور دوبارہ اسے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں پانی ڈالنے سے اگر پانی حلق میں چلا جائے تو اس کا یعنی اگر ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالیں اور وہ حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضاء لازمی ہوگی۔ دوا یا انجیکشن جو غذا کا متبل ہونا، اگر کوئی شخص ایسا انجیکشن لگوائے جو غذا پہنچاتا ہو تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ خون نکلنا یا زیادہ مقدار میں خون نکل جانا، اگر خون زیادہ مقدار میں نکل جائے تو جسم کو کمزور کر دے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر روزے کی نیت کو ترک کرنا، اگر کسی شخص نے رات کو روزے کی نیت رکھی تھی مگر دن میں جان بوجھ کر اسے توڑ دیا تو قضاء لازمی ہوگی۔ غیر احتیاطی طور پر منی کا انزال ہو جانا، کسی اعمال کے ذریعے اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسی حرکت کی جس سے انزال ہو گیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کا دوسرا حصہ ہے وہ چیزیں جو روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں لیکن توڑتی نہیں ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کچھ ایسے اعمال ہیں جو روزے کی حالت میں یعنی روزے کی کیفیت کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ اعمال جو مکروہ کر دیتے ہیں، اعمال ناپسندیدہ تو ہیں مگر گناہ نہیں اور ان سے روزہ بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ مسواک یا برش کا زیادہ استعمال کرنا، خاص طور پر اگر خون آ جائے دانتوں سے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کا ذائقہ چکھنا یا اسے نگل لیا جائے، اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں، جو خواتین کھانا بناتی ہیں وہ ذائقہ چکھ لیتی ہیں، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اندر یعنی اس کو پیٹ کے اندر لے جائیں گے تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے کولی کرنا، اگر پانی حلق میں نہ جائے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر پانی ویسے ہی آپ روزے کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے کولی کر لیں گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ ناک یا کان میں تیل ڈالنا جب تک حلق میں نہ جائے، گناہ کے کام کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، بدنظری سے بھی ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ اعمال زیادہ سخت اور ناپسندیدہ ہیں، ان سے ثواب میں کمی ہوتی ہے جو روزے کو بہت زیادہ مکروہ کر دیتے ہیں۔ کثرت قے کرنا، یعنی اگر روزے
روزے کی حالت میں خود کو قے کرنے پر مجبور کیا جائے تو یہ مکروہ تحمیری ہے۔ روزے کے دوران انتہائی غصہ کرنا غصے دل کو سخت کر دیتا ہے اور روزے کی روحانیت کو متاثر کرتا ہے۔ جان بوجھ کر شہوت انگیز خیالات میں مشغول ہونا اگرچہ روزہ نہیں توڑتا مگر اس سے روزے کی پاکیزگی متاثر ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسی جسمانی مشقت کرنا جس سے روزہ توڑنے کا خطرہ ہو، اگر کوئی اتنی سخت مشقت کرے کہ روزہ برقرار رکھنا مشکل ہو جائے تو اس کا روزہ بھی مکروہ ہو جائے گا۔ بد نظری کرنا یا فحش چیزوں کو دیکھنا یہ عمل روزے کی برکت کو کم کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور ہمارا روزہ مکروہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھیں تو ہم ان چیزوں کا لازمی خیال رکھیں کہ ان چیزوں کے کرنے سے ہمارا جو سا روزہ ہے جو ہم نے اللہ کے لیے اپنے ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کرنا ہے، میں کوئی ہم سے غلطی یا کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ اگر ہو رہی ہے تو اسی ٹائم اللہ پاک سے جن سے آپ معافی مانگ لے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ روزہ توڑنے والے اعمال دو اقسام کے ہیں، کچھ پر قضا کفار لازمی ہے جبکہ کچھ پر صرف قضا ہوتی ہے۔ مکروہ اعمال وہ ہیں جو روزے کی روحانیت کو متاثر کرتے ہیں مگر روزہ توڑتے نہیں۔ روزے داروں کو چاہیے کہ وہ نہ صرف کھانے پینے سے بچے بلکہ اپنے اخلاق اور کردار کی بھی حفاظت کریں تاکہ اس کے روزے کا اجر مل سکے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اور اس کا ثواب آپ لازمی حاصل کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری اسلام کے بارے میں چھوٹی سی معلومات جس میں روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبایا کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو لازمی مل سکے۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے اسلامی واقعے کے ساتھ، نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔